بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کافی دنوں کے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک بہت ہی پیاری زبردست ویڈیو حاضر ہے جو مجھے بہت ہی پسند آئی ہے۔ امید ہے آپ کو بھی اچھی لگے گی۔ آپ امید ہے اس کو سنیں گے، شیئر کریں گے اور اس پہ عمل بھی کریں گے، کیونکہ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ 10 سال پورے ہم لوگ یہ نظم پڑھتے رہے ہیں جناب اسکول میں، اور ایک جملہ جو ہے اپنے اوپر ہم لاگو نہیں کر سکے، جو کہ بڑے باعث شرم ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ امید ہے یہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئے گی اور آپ اس کو لائک اور شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جس دور میں سے آپ اور میں گزر رہے ہیں نا، آپ اگر درودی پاک بھی بھیجا کریں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ نفسا نفسی کا عالم ہے، سارے نوں ٹھڈ دی فکر پہ گئی۔ ٹھڈ تیرا ہے، جنہیں بنایا ہے وہ فکراں کرن تو پاک ہی حضرت ہے۔ ہاں تینوں فکر کر دی، تو ٹھڈ بنایا، تو تے بنایا ہی نہیں کوئی، تے جنہیں بنایا وہ شان ہی نہیں کوئی فکر کرے، کیونکہ وہ خود قرآن میں کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ سانو ٹھڈ دی فکر پہ کہ کل کی بنے، راتی کی کھاؤں نہ بابا، کل تیرا نہ رات تیری، کل بھی ہودا رات بھی ہودی، تو کیوں پریشان ہونا ہے؟ تو پریشان کرنا ہے، تیرا ہے ہی کک نہیں، سب تے ہودا ہے، تو بھی ہودا، رات بھی ہودی، کل بھی ہودا، تو پریشان کیوں؟ یہ ہمارے ایک بزرگ تھے، یہ رسالہ کشیریہ، امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ، آپ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے حضرت شبل مروزی رحمۃ اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں گوشت کھانے کو جی چاہا۔ حالانکہ یہ حضرت اپنے نفس کی کوئی بات نہیں مانتے تھے، کہتے مان اس لیے لی کیونکہ حضور کو گوشت بڑا پسند تھا، حضور نبی علیہ السلام کو گوشت مرغوب تھا، یہ سب مان لی کہ بھائی محبوب کو مرغوب ہے۔ کہتے میں گیا تو 2 درہم کا، فرماتے میں نے گوشت خریدا، کیونکہ حضرت اس وقت شاپنگ بیگ تو نہیں نہ ہوتے تھے، اس وقت تھیلے تھے، اور تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں تو تھیلا بھی نہیں تھا، تب کیا تھا لوگ کپڑے میں باندھ کے چیزیں لایا کرتے۔ اب فرماتے میں نے ایک کپڑے میں وہ گوشت باندھا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ اب فرماتے راستے میں ایک چیل نے جھپٹا مارا اور میرے ہاتھ سے گوشت چھین کے نہ اڑ گئی۔ تو یہ ہماری طرح نہیں تھے کہ ہمیں رو پائے حضرت۔ اب فرماتے میں مسجد چلا گیا اور وہاں جا کے نہ نوافل پڑھنے لگ پڑا۔ فرماتے ہیں نماز پڑھ کے نہ میں گھر گیا، تو کہتے جب گھر گیا نہ جا کے بیٹھا تو بیوی نے سامنے لا کے نا روٹی کے ساتھ جو سالن رکھا وہ گوشت ہی کا تھا۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ میرا گوشت تیل کھو کے لے گئی، گوشت کتوں آ گیا؟ کہتے میں نے اپنی بیوی سے پوچھا گوشت کدھر سے ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ کہنے لگی کہ میں سین میں کھڑی تھی تو کیا دیکھتی کہ اوپر کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے 2 چیلیں آپس میں لڑ رہی ہیں، تو لڑتے لڑتے نا وہ چیز میرے سین میں گر گئی۔ میں نے جب جا کے کھول کے دیکھا تو گوشت تھا، میں نے وہی پکا لیا۔ وہ اب چلو آگے عربی کی عبارت ہے، میں وہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں، تو آپ اسی وقت کیا کہتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کہ میں تو اسے بھول جاتا ہوں لیکن وہ مجھے نہیں بھولتا۔ تیرا کی ہے، تینوں کا دی ٹینشن پہ گئی، نہ ڈیڑھ تیرا، نہ رات تیری، نہ صبح تیری، نہ کل تیری، سب اس سے زیادہ ہے، تو فکر کا نہ کرنی۔ ہاں تو جڑا وعدہ کر کے ہے نا تو دی فکر کر گیا، تو جڑا وعدہ کر کے ہے نا رب نے تو دی فکر کر، یا اللہ تیری بندگی کرا گا، تینوں یاد کرا گا، تیرے لیے تیری مخلوق تے رحم کرا گا، ماڑے دا دھیان کرا گا، غریب دا آسرا بنا گا، یتیم دا سارا بنا گا۔ تو اپنی سوچ تو ادھر کیوں پہ گئی ہے؟ اور حضرت جی وہ کتنا کریم ہے کہ اگر آپ کہیں نہ کہیں کتاب میں سے بات نہیں سنانی، جو آپ سڑکوں پہ دیکھتے ہیں تو وہی سنا، تو میں اپنا وقت پورا کر سکتا ہوں سڑک پہ، میں اتنا کچھ دیکھتا ہوں۔ آپ میں اور ہم آپ کو بھی دعوت دوں گا، آپ بھی دیکھا کریں، تلاش کیا کریں، آپ کو آپ کے ارد گرد بہت کچھ ملے گا۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے،
وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ یہ ابھی تو تقریباً نومبر چل رہے ہیں نا، یا اس سے میرا کو 3-4 سال پہلے کی بات آپ لگا لیں، تب ربیع الاول نور شریف بالکل دسمبر کے لاسٹ میں آیا تھا۔ تو میں اسی طرح نا اپنے، لیکن سیالکوٹ کے نیئر ہی تھا میں کہیں، وہ ایک پروگرام سیالکوٹ میں بچوں نے مجھ سے لیا، وہ تقریباً میں 1:30-2 بجے وہاں میں نے پہنچنا تھا۔ انہوں نے کہا جی بس آپ آ جائیے گا اور دعا آپ نے کرنی ہے، کو 10-15 منٹ کچھ بیان کر دیجیے گا۔ میں چلا گیا، وہ بیان ہوا، تقریباً 2:30 بج گئے، شدید دھند تھی باہر۔ وہ محفل ختم ہوئی، میں مسجد سے نکل کے مسجد کے سین میں آیا، لوگوں سے ملتے میں سین میں کھڑا تھا، تو ایک جو بچہ لنگر بانٹ رہا تھا نا، وہ میرے پاس بھی لنگر کا شاپر لے کے آ گیا، اور مجھے اس نے لنگر کا شاپر دیا، چاول تھے اس میں۔ تو کیونکہ حضرت نہ وہ کھانے کا ٹائم ہے، مجھے چاول اتنے مرغوب پسند بھی نہیں ہے، اور تیسری بات یہ تھی کہ دسمبر کا لاسٹ چل رہا تھا، چھٹیاں تھی، بچے سارے ننیال تھے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ میں نے کہا یار کھانے کا وقت بھی نہیں، مجھے چاول پسند بھی نہیں، گھر میں کو کھانے والا بھی نہیں، تو یہ ضائع جائیں گے، تو یہ تو کسی اور کو دے دے۔ تو آگے سے مجھے ڈرا کے کہتا ہے حضرت لنگر نو نہ نہیں کری، میں زندہ باد سنی ہوں، مسیتے نہ جائی ہوا ہے، لنگر نو نہیں نہ کر، میں زندہ باد سنی ہوں، مسیتے نہیں جانا، کوئی نماز پڑھے نہیں جانا، لنگر نو نہیں نہ کر، کیونکہ سارا کوئی تو لنگر بیچی ہے نا۔ اللہ تم کس لنگر کی بات کرتے ہو؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ، ایک بابا جی فرماتے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنا۔ ایک بابا جی فرماتے ہیں جو بے نماز ہے وہ سور سے بھی برا ہے۔ تمہیں لنگر کیا فائدہ دے گا؟ اگر تو لنگر کا فائدہ لینا چاہتا ہے پہلے پھر اللہ کے گھر آ، پہلے نماز پڑھ، پھر تجھے لنگر فائدہ دے گا۔ اس کے علاوہ پہلے تو اسی لیے تو ضروری لنگر میں بڑے فائدے تھے، لنگر میں شفا ہے، لیکن لنگر بھی تو ہونا ہے۔ اب نہ وہ بابے رہے جو پہلے دیکھتے تھے یہ جو لنگر میں حصہ ڈال رہا ہے اس کی کمائی حلال ہے کہ حرام ہے، وہ پہلے لنگروں میں شفائیں ہوا کرتی تھی، اب تو بات ہی نہیں کوئی۔ میں بھائی سنی میں تو پھر ماننے والے نے، میں نے شاپر پکڑ دیا، میں پہیا نہ کہ باہر جا کے گڈی اڑ جائے۔ بڑی ہمیں سنیوں میں اس طرح کی اتنی باتیں ہیں کہ اللہ کی پناہ، اور میں سب سے کہوں گا حضرت ان باتوں سے بات۔ ہمارے سیالکوٹ میں ایک مزار ہے، آپ مدینہ طیبہ سے نا جہاد کے لیے تشریف لائے، سیالکوٹ میں امام علی الحق رحمۃ اللہ تعالی سادات میں سے تھے اور امام تھے آپ۔ پر اب میں اس طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر اہم ہی میرے 10-15 منٹ اس سائڈ پہ لگ جائیں گے۔ وہ آپ سیالکوٹ کی ہسٹری میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ امام علی الحق سیالکوٹ کیوں تشریف لائے، کیا وجہ بنی کہ آپ کو مدینہ پاک سے وہاں آنا پڑا۔ وہ جو ہے نا، میں جو ہے نا، میرے ایک دوست ہیں بڑے اچھے کھاتے پیتے آدمی ہیں، بڑے چلو راستہ دے دیں آپ، دے دیں، اچھا نہ مینا بھائی کوئی اٹھا کے ان کو باہر چھوڑا ہے۔ میں نا حضرت تقریر سے آ رہا تھا تو اچھے خاصے میرے دوست ہیں، تو ننگے پاؤں نا مجھے سڑک پہ ملے، تو میں نے سمجھا شاید فجر کی نماز پڑھ کے حضرت کی جوتی اٹھائی گئی ہے، تو میں نے ڈرائیور کو کہا بھائی گاڑی نے دے کے جا کے لا۔ میں نے کہا حضرت میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، گاڑی جا کے میرے گھر رکنی ہے، تو آپ کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، آپ کی جوتی اٹھائی گئی ہے، تو آپ یہ میری جوتی پہن لیں۔ یہ کہ نہیں اٹھائی نہیں گئی، میں خود ہی ننگے پاؤں آ رہا ہوں۔ میں نے وہ کیوں؟ کہتے جی میں نے ارادہ کیا ہو کہ ہر بدھ کو نا اپنے گھر سے مزار جو ہے نا ننگے پاؤں آنے، میں جیسا خدا دنا وہ اینی دوروں ایس لیے آئے ہیں کہ یہ اپنے گھروں ننگی پیری آئی، وہ ایس لیے آئے ہیں کہ یہ 5 ٹائم مسجد سے جائیے۔ عجیب حضرت ہماری باتیں ہیں، وہ لوگ اس لیے نہیں آئے تھے حضرت جی، داتا صاحب اس لیے نہیں آئے تھے، خواجہ صاحب اس لیے نہیں آئے تھے، وہ اس لیے آئے تھے، وہ ہمیں یہ بتانے آئے تھے کہ نماز پڑھو، وہ ہمیں یہ بتانے آئے تھے اللہ ایک، وہ ہمیں یہ بتانے آئے تھے حضور نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب ہے، وہ ہمیں یہ بتانے آئے تھے کہ حضور خاتم النبیین ہے۔ اس لیے حضرت جی یہ بالکل نہیں، نماز پڑھیں
نماز پڑھ کے لنگر کھائیں پھر دیکھیں کیسی لہریں بہریں ہوتی ہیں. وہ میں نے حضرت شاہ پر اس کے ہاتھ سے نہ پکڑ دیا. ڈر واقعی میں گیا تھا, میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, میں واقعی ڈر گیا تھا. وہی ماننے والے ہیں نا, ہم کیا کریں اب پھر. میں ڈر گیا, میں نے شاہ پر پکڑ دیا ڈر کے. اب وہ شاہ پر میرے ہاتھ میں تھا, میں لوگوں سے باتیں کر رہا تھا. اب وہ مسجد سے باہر نکل کے نا میں نے گلی میں جانا تھا, گلی سے آگے جا کے پھر سڑک پہ میری گاڑی کھڑی تھی حضرت. وہ میں گلی میں کھڑا تھا, شاہ پر ہاتھ میں پکڑے تو ایک بندہ آ گیا. اور بندہ نے بھی یہ نہیں کہ کوئی داڑھی والا آیا, کوئی امامے والا آیا, نہیں حضرت. اس نے ٹروزر شرٹ پہن رکھا تھا, بڑی عجیب و غریب قسم کی اس کی کٹنگ تھی, دونوں کانوں میں بالیاں تھیں, ہاتھوں میں کڑے تھے, نیچے اس نے جاگر پہنے ہوئے تھے, ٹروزر شرٹ اس نے. اور آگے نے مجھے بڑی طنز کر کے کہتا ہے, مولوی صاحب لنگر ہے جی کہ کھا چھڑے صاحب. بات اس کی بڑی غیر معقول تھی. آپ اپنی بات کو تولا کریں پہلے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. وہ بھائی میں چاہ کے بھی سارا نہیں کھا سکتا نہیں. اور یاد رکھا کریں حضرت جی, ایمی نہ بول دیے جو ہمارے بزرگوں نے فرمایا نا, پہلے تولو پھر بولو. اور یہ آپ نہ سمجھے کہ آپ کا بولا کہیں ریکارڈ نہیں ہو رہا, آپ کا بولا ریکارڈ کیا جا رہا ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو لکھا ہے یعلمون. کو بزرگ تھے تو وہ بیٹھے ہوئے تھے, تو بیٹھے بیٹھے بارش شروع ہو گئی. ان کی زبان سے صرف اتنا نکل گیا کہ بھائی یہ کس وقت کی بارش ہے. امام غزالی لکھتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہو گیا نا, تو بعد میں کسی کو خواب میں ملے. انہوں نے پوچھا بھائی کیا بنی, انہوں نے کہا یار سارا کوئی ٹھیک تھا, بس ایک جملے کی وجہ سے پھنس گئی. کہا کیا ہوا. فرمایا ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو بارش شروع ہوگی, تو میرے منہ سے صرف یہ نکل گیا کہ بھائی یہ کس وقت کی بارش ہے. فرماتے ہیں اللہ روز مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھتے ہیں تو اب بتا کہ بارش کا صحیح وقت کون سا ہے. اس لیے ایمی نہیں کہ جو منہ سے آئے تو اس کو نکال دیا کر. آپ کا لکھا جا رہا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اس لیے ایمی نہیں جو منہ سے آئے اس کو نکال دیا. اور میں نے پڑھا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ میں پتھر رکھا کرتے تھے. جب کوئی کلام فرمانا ہوتا تو پتھر نکال لیتے, پھر پتھر ڈال دیتے, تاکہ کوئی ایسی بات ہی منہ سے نہ نکل جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہو جائے. اللہ حضرت جی صدیق اکبر وہ ہیں جن کی تربیت حضور نے فرمائی بات نکل ہی نہیں سکتی تھی حضرت, لیکن یہ ان کا تقویٰ تھا حضرت, یہ ان کا تقویٰ تھا حضرت. اس لیے احتیاط کیا کریں, سوچا کریں کہ میں کیا بات کرنے کا. اور بڑے ایسے جملے ہیں حضرت جی, یہ تو ویسے کفریہ جملے ہیں. مثلا اکثر وہ پیشتر ہم کسی کو گاڑی پہ دیکھ کے کہہ دیتے ہیں یہ اللہ نے کن کو گاڑی دے چھڑی. بھائی اللہ نے دیتی ہے تو اسے وجہ نہیں دیتی ہے نمی. یہ ایسی باتیں نہ کریں, یہ کفریہ جملے ہوتے ہیں. اور کوشش کریں جب بھی بولیں اچھا بولیں, اچھا بولیں, محبتیں. وقولوا للناس حسنا, اچھا بولو, پیار والا بولو, محبت والا بولو. وہ میں ہاتھ میں شاپر وہ آ کے نا, وہ میں حضرت آگے نہیں لے کے جانا چاہتا تھا, میں نے اس کو شاپر پکڑایا, وہ لے کے چلا گیا. میں وہاں لوگوں سے کھڑا باتیں کر رہا تھا, کوئی 1.5 2 3 منٹ لگے ہوں گے مجھے بھی سڑک پہ جاتے. تو میں جب سڑک پہ پہنچا نا تو حضرت وہ ایک دکان کے سامنے بیٹھ کے نا تو شاپر کھول کے کھا رہا تھا. میں نے جب اس کو کھاتے دیکھا تو مجھے رونا آ گیا. رونا کس بات پہ آیا, اور چلے آ تینوں آپ ہی نہیں پتا تیرا اللہ تیرے نہ کتنا پیار کرتا ہے, تجھے خود نہیں اندازہ کہ تیرا اللہ تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. میں حضرت کہاں اٹھا رہا تھا شاپر, مجھے تو زبردستی اٹھوایا. اور مولوی جی نہیں کھانا نہ کھائیو, باہر تے لے جاؤ. اور مولوی نہ کھائیں تین نہیں پوکتے, باہر تے لے جاؤ. میرا بندہ بھکھا ہے دھیان دیا, کیونکہ انہیں مسجد سے جانا نہیں سی. جے ٹر بھی جانا تو دولیا ویکھ کے انہوں کسی نے دیڑا کوئی نہیں سی. تے کی ہویا, میرے کو شاپر چکایا. وہ اتنا پیار کرتے تم سے, ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے کہ ہمارے اللہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں. یہ ماں فوت ہو جائے نا, میں نے بڑوں بڑوں کو اون کر کے روتے دیکھا. وہ چلے تو ماں نہیں رون دے ہے, تو اس رب نو یاد کر کے کیوں نہیں روندا جس رب نے تیری ماں دا دل تیرے لیے نرم کیتا ہے. ماں خود تو نرم نہیں ہے, یہ نرمی اس ذات نے اس کو دی ہے. تو ماں کے لیے تو روتا ہے, تو اپنے رب کے لیے نہیں روتا ہے. اور مجھے میری جب والدہ انتقال ہوئی, میری والدہ میری بیسٹ فرینڈ بھی تھی. میں بھی رویا, لیکن میرے مرشد نے مجھے ایک ہی سبق دیا. اس نے کہا سلیمان ماں ٹر گئی, لیکن جڑے رب نے ماں بنائی سی وہ زندہ ہے, اور انہیں ہمیشہ زندہ ہی رہنا ہے. اور میں کو ماں کا انکاری نہیں ہے, کو ماں کا بے ادب نہیں, میں آپ کو ایک حقیقت بتانے لگی. چلے وہ سارے زمانے دیا ماواں بھی کٹھیاں ہو جانا تو لاڑ نہیں لڈا سکدیاں, جڑے لاڑ وہ لڈاندا ہے. ہاں میاں صاحب نے نہیں کہا
ایک گناہ جے ماں پیو ویکھ کے دیوے دیس نکالا، ایک گناہ جے ماں پیو ویکھ کے دیوے دیس نکالا، لاکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھ کے پردے پاون والا ہے، اور کتنے پردے ڈالتا ہے اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص پکڑا گیا چوری کرتے، اور آپ کو پتہ ہے اسلام میں چوری کی کیا سزا ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ تو اس کا ہاتھ کاٹنے لگے نا، میں مختصر کروں گا، اس نے کہا مجھے حضرت عمر کے پاس لے جاؤ، وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ قاضی صاحب نے کہا بھائی عمر تجھے کبھی معاف نہیں کرے گی، ہاں عمر تو شریعت کے حوالے سے بڑے سخت ہیں۔ اس نے کہا نہیں لے جاؤ معاف کر دیں گے، لے جایا گیا۔ وہ جا کے امیر المومنین کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مجھے معاف فرما دے، میرا ہاتھ نہ کاٹے۔ آپ نے فرمایا وجہ؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں نے آج پہلی چوری کی اور پکڑا گیا، آج پہلی بار چوری کی ہے پکڑا گیا، تو معافی تو بنتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رو پڑے۔ آپ نے فرمایا آپ کی وینیاں گل نہ کرنا، پہلی باری تو نے کدی کسی نے پڑھیا ہی نہیں ہے، پہلی بار تو پڑھنا ہی نہیں کسی نے۔ میں آپ کی بات نہیں کرتا، میں اپنی کرتا ہوں۔ یہ پہلی بار پڑھ لیتے تھا میں سلیمان مصباحی کدی بھی نہ لبے، بار بار معاف کرتا ہے، بار بار معاف کرتا ہے، بار بار، اور کنی بار میں دس نہیں سکتا کہ کنی بار معاف کرتا ہے۔ اس لیے حضرت جی خوب پکارو، نہ ٹینشن لو کوئی، جدوں ہی ٹینشن لینی شروع کی تھی نا ادو ہی ٹینشن ہو گئی۔ دیکھو نا حضرت جی اللہ کا شکر ہے تقریباً زیادہ تعداد جو ہے نا والدین کی بیٹھی۔ اچھا ہوں سچ دسی ہو عید آئے کپڑے دی ٹینشن بچیاں نوں ہوندی کہ سانوں یونیفارم دی ٹینشن بچیاں نوں ہوندی کہ سانوں؟ تے ایویں وڈے ہو گئے حضرت جی، اج بھی نکے ہی ہو جو ایویں وڈے ہو گئے۔ جدوں دا ہی کہے نا نہیں میں کر لاں گا، چل کر پھر اسی کرن دے جے تے ہون دے اج بھی دکان ہے ہی نیت کر کے کھولیا کرو، میں دکان ہی کھولنی باقی انہیں کرنا ہے، باقی انہیں کرنا ہے نا، اپنی اشیاریاں نہ بہایا کرو، یہی سمجھ کے دکان تے جایا کرو، میں کھولنی کرنا انہیں اس کو کرتا ہے۔ میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں جڑے لوگ توکل والے بنا مشقت پل دے، میں ویکھیا کہ بلا ساڈے ہمارے موڑ پہ نا ایک پاگل ہوتا تھا، کوئی بندہ ایڈا صحت مند ایتھے نہیں بیٹھا جڑا صحت مند ہو سی، کیوں؟ اوندا توکل بڑا پکا سی اپنے رب تے، توکل۔ اور لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک باپ اور بیٹا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کے گیا آپ کی خدمت میں، آپ کی صحبت میں، جایا کرو حضرت جی، خود بھی جایا کرو، بچوں کو بھی لے کے جایا کرو۔ وہ چلے ہو اج اسی اپنے بچیاں نوں مسجد دا راہ دساں گے تے جان گے نہیں یار، آج میرے بچے مجھے قرآن کھولتے ہوئے دیکھیں گے تو کل کھولیں گے نا۔ میں ان کو راستہ دکھا ہی نہیں رہا کوئی، ان کو دکھاؤ راستہ مسجد، ان کو پاک لوگوں کی بارگاہ میں لے کے جایا کرو، تم جاؤ گے تو پھر یہ بھی جائیں گے۔ وہ لے کے آیا، وہ لکھا ہے کہ اس باپ اور بیٹے کی اتنی شکل ملتی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ آپ نے فرمایا میں نے بڑے باپ اور بیٹا دیکھے لیکن کبھی کسی کی اتنی مشابہت نہیں دیکھی۔ وہ باپ عرض کرتا ہے حضرت اگر اس بچے کا قصہ سنو گے تو آپ دی حیرانگی کی اور اضافہ آئے گا۔ آپ نے فرمایا سنا۔ عرض کرتا ہے امیر المومنین میں ایک تاجر ہوں اور مال تجارت لے کے مجھے اکثر و بیشتر بڑی بڑی دور کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ جب یہ بچہ پیدا ہونے والا تھا نا کچھ معاملات اس طرح کے تھے کہ مجھے سفر پہ جانا پڑا۔ جب میں نکلنے لگا نا میری بیوی اور اس کی ماں مجھے دروازے تک چھوڑنے ہیں اور دروازے پہ کھڑی ہو کے کہتی ہے آپ تو جا رہے ہیں سفر تجارت پر، تو آپ کی اولاد جو میرے اس وقت پیٹ میں ہے اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو عرض کرتا امیر المومنین میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا کہ میں اس کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے۔ کس کے حوالے کرتا ہوں؟ اللہ کے۔ ٹھیک ہے میں چلا گیا، جو وقت ایک ذہن میں رکھ کے گیا تھا لیٹ ہو گیا۔ اب جب واپس آیا تو اندر کئی لڈو تھے کہ پتر ہوئے گا دھی ہوئے گی، لیکن جب گھر آیا نا تو آ کے کیا دیکھتا ہوں کہ گھر باہر سے مقفل ہے، تالا لگا۔ میں حیران ہوا میری بیوی کدھر گئی؟ ہمسائے کے دروازے پہ دستک دی، پوچھا جی میری بیوی کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جب
ولادت کا وقت قریب آیا نا زچگی کا، تو تیری بیوی درد زہ کی شدت کو برداشت نہیں کر سکی اور وہ بچے کی پیدائش سے پہلے انتقال کر گئی۔ ہم نے اس کو قبرستان میں دفنا دیا۔ ایک شخص میرے ساتھ گیا، اس نے قبر کی نشاندہی کی، میں نے فاتحہ پڑھی، اس کی بخشش و مغفرت کی دعا کی، گھر آ گئے۔ جب رات ہوئی نا تو میرا جی چاہا کہ میں پھر قبرستان جاؤں اور جا کے اس کی قبر پہ پھر دعا کروں۔ اللہ آپ کو پتہ ہے رات کو قبرستان جانا کوئی سوکھا کام نہیں ہے، لیکن کہتا ہے مجھے ایسے لگے جیسے کوئی کھینچ رہے، اور کرتا امیر المومنین میں قبر چلا گیا۔ جب بیوی کی قبر پہ پہنچا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ قبر سے ایک شعلہ روشن ہے، آگ نکل رہی ہے۔ میں حیران ہوا، یہ تو بڑی صالح خاتون تھی، اس کی قبر میں آگ کیوں لگ گئی؟ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کی قبر کھول کے دیکھوں گا۔ قبر کھولی، کھودی قبر ساری۔ جب قبر کھود لی، قبر میں اترا، اینٹیں ہٹائیں، تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیوی کا مردہ وجود پڑا ہے، اس کے ساتھ یہ بچہ کھیل رہا ہے، جس کو آپ دیکھ کے نا حیران ہو رہے ہیں۔ میں نے اس کو اٹھایا اور قبر سے باہر نکل آیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ جب قبر سے باہر نکلا تو کیا سنتا ہوں کہ غیب سے آواز آ رہی ہے اور کوئی کہہ رہا ہے، او بندیا تو دروازے تے کھلو کے آکھے ایسی کہ جڑی میری دنیا تے آن والی اولاد ہے مینوں اللہ دے حوالے کرنا ہے۔ ساڈے حوالے کر کے گئے سے زندہ دین دے دے، بیوی ساڈے حوالے کر کے جاندا ہوئی تینوں زندہ ہی دینی ہے۔ نکلو حضرت ان کاموں سے باہر، نکلو ان کاموں، اپنی اللہ پہ توکل رکھو، وہ مالک ہے، وہ چلیا سپ نوں دین دیا تینوں نہیں دے گا، کیوں سود کھان دیا؟ تو محبوب دا امتی ہے، ٹھوئے نوں دین دیا تینوں نہیں دے گا، اور تو دے محبوب دا کلمہ پڑھن والا ہے، کیوں گڈا کرن دے ہیں؟ نہ بالکل دو نمبری سے باز آئے ہیں سارے، اپنے اللہ پہ یقین رکھو، جدا انہیں بدانا ہے انہیں بدانا ہی بدانا۔ اور یہ حضرت جی یہ اب سردیاں آنے لگی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ ہمارا سیالکوٹ بھی اچھا خاصا ٹھنڈا ایریا ہے، کیونکہ ہمیں کشمیر ٹھنڈا کرتا ہے، آپ کو یہ ادھر کی پٹی، یہ مری والی پٹی ٹھنڈا کرتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں گے حضرت جی یہ درختوں کے سارے پتے جڑ جاتے ہیں، تونے مونے ہوئے ہیں سارے درخت، لیکن قربان جاؤں جدو باہر آنی ہے انہیں پھر درختوں نو ہزاراں پتے عطا کرنے ہیں۔ چلیا جو درختوں نو پتے دین دیا تینوں نہیں دے گا، کیوں حضرت اس طرح ہے؟ یہ فکر چھوڑ دو حضرت، یہ ہماری فکر نہیں، ہماری فکر یہی ہے میری کو نماز نہ رہ جائے، ہماری فکر یہی ہے میں کتے اپنے اللہ تو غافل ہوں، میں کتے میں نبی علیہ السلام تو درود پڑھنا نہ بھول جاؤں۔ اس لیے نکلو ان کاموں سے، جڑے لوگ توکل والے بنا مشقت پل دے دیتے، یہ آپ کے بالکل قریب، ہم سے ذرا دور ہے، اللہ میرے خیال سے تقریباً یکساں ہی بنتا ہے، گوجر خاندین نہیں آپ سے ذرا نزدیک ہے، ہم سے ذرا زیادہ دور ہے، عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ، ہم سے ذرا دور ہے، آپ سے ذرا نیئر ہی ہے، تو جایا کرو میاں صاحب، ٹھیک ہے، اور جب جانا ہے نا تو یہ نیت کر کے جانا ہے کہ اللہ ہمیں میاں صاحب کے فیض و برکات میں سے حصہ عطا فرمائے، پھر ملتا ہے حضرت جی، ملتا ہے حضرت جی، کیوں نہیں ملتا ہے؟ تو میرے دوست ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کی ہے سیف الملوک پہ، تو ہوتے وہ باہر ہی ہیں، تو انہوں نے جو ابھی کتابی شکل میں نہیں آیا ان کا سارا جو ان کے تھیسیز ہیں، جو ان کا مقالہ ہے، لیکن آپ نے مجھے اس کی فوٹو کاپیاں بھیجی تھی اور میں نے وہ مطالعہ کیا، اور ماشاءاللہ بڑا مواد مجھے اس سے ملا، اور پھر حضرت کے جو اشعار ہیں، پھر جو اس کا مفہوم ہے، جو ظاہری مفہوم ہے، جو اس کا باطنی مفہوم ہے، حضرت نے بڑی کمال جو ہے نا اس پہ تفصیلاً بحث کی ہے، کیونکہ اصل میں حضرت خرابی ہے نا، ہم پڑھتے بھی چسکے کے لیے، ہم سنتے بھی چسکے کے لیے۔ میاں صاحب کا تو ایک شعر اتنا گہرا ہے کہ آپ غوطہ لگائیں تو زندگی ختم ہو جائے، واپس نہیں آ سکتے اس میں سے، اتنے گہرے شعر ہیں، کیونکہ غور و فکر ہے نا، میاں صاحب کی ساری شاعری غور و فکر ہے۔ دیکھو نا ایک ہی شعر میاں صاحب ہمارے حوالے سے کیا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا، دیکھو تو صحیح ہے، پانی نالوں نے کی رنگ پرے ہے، اور پھر حضرت کمال یہ دیکھو،
اور ہمیں تو حضرت جی میں اکثر قبلہ ہم ظاہر ان گلی سڑکوں میں رہنے والے لوگ ہیں اور میں نے لوگوں کو دیکھا ہے حضرت جی اتنے مکان بنانا پی جائے تو وقتہ پی جاتا میں چنگے بھلے بندے نے ٹیلی فون تے لوگوں کو گالاں کڈدے ویکھے وہ تینوں نہیں پتا میرا لینٹر پینا تے تو ریت ہی نہیں بھیجی وہ تینوں نہیں پتا جو میرا لینٹر پینا تے تو سریے نہیں بھیجے وہ تینوں نہیں پتا جو میرا لینٹر پینا تو سیمنٹ ہی نہیں بھیجے تو میں اکثر سوچتا ہوں بندے تینوں مکان بنانا پے تو وقت پی جاتا ہے ادھر ادھر بھی تو دیکھنا اللہ نے بھی تو بندہ بنایا آنکھیں کہاں سے آئی تھیں حضرت کتوں آئی آنکھاں گردے کتوں آئے اٹلی جو کہ فرانس چ پھپڑے کتوں آئے جان والا انڈیا چ آئے کہ رشیا چ آئے کتوں نہیں آئے والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء ماں دے ٹھڈ چ بنیا سارا کچھ قطرے آب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا ہے اور پھر کیسی بنائی چلو شکل ہو سکتا تمہیں کتے کتے کو ملتے ہیں کوئی لب بھی جائے اور یہ بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے ہوں میں تیری گفتگو نہیں کراں گا لیکن ویکھو حضرت میں اکثر سوچنا وا کہ کس طرح دا بنایا اللہ کسی دا انگوٹھا کسی نے نہیں ملتا ہاں میں اکثر سوچنا ربا وہ لینا ہی لائیاں نہیں نا وہ کیویں دیاں لاڑی نہیں کسی دی کسی نال لین نہیں ملتی ہے لینا ہی نہیں نا حضرت جی کون سا اوپر کو کوڈ ورڈ لکھے ہوئے ہیں لینا ہی لائیاں نے نا مالک لیکن کیسیاں لائیاں کسی دی لین کسی نے وہ کسی نے تو چھڈو حضرت جی اپنا سجا کھبے نہ نہیں ملتا ہے حضرت جی قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا پتھر تے کر نظر کرم دی چاند سورج چمکاندا ہے لیکن کیا ہے حضرت جی سانو ایک کی فکر پہ گئی کی بڑھے گی ورنہ ہو یہ جو دی مرضی ہے تیرے سوچیاں تے بدلنا کھ نہیں ہے ہاں ہونا وہی ہے جو دی مرضی یعنی سانو وہم پہ وہ میرے بزرگ حضرت اس کو پڑھا کرتے تھے اور فرماتے ہیں وہ تین نہ کٹھے ہو گئے کتے جنہوں اسی پتہ نہیں کی شاید سمجھنی ہے پہلے علم دوسرا عقل تے تیسرا حسن بھئی بظاہر آپ دیکھیں بظاہر تو آپ کو معاشرے میں ان تینوں کا زور نظر آتا ہے فرماتے تینے کٹھے ہو جو لڑائی ہو پئی علم آکھے میں پا رہا ہوں عقل آکھے جا تو میرے اگے کی شے تو حسن آکھے تو ہی دوئے میرے اگے کھ نہیں آپ فرماتے ہو تو تقدیر پہ لنگے لڑدیاں ویکھیا نا تے ہے پرانی ہے نا ذرا ہے آ گئی انہیں کہا وہ کون لڑدے ہو انہیں کہا جی اے مسئلہ ہے انہیں کہا گل ہے وے کہ تسی دلیل دیو میں نہیں فیصلہ کر دینی تہاڈے جو کیڑا پارا ہے او جناب وہ میرے بزرگ فرماتے ہیں علم بولیا علم آکھیا میں سب تو اچا میں خبر دیاں پل پل دی علم دسن ڈیا دا ہے کہ ماں دے ٹھڈ وچ منڈا ہے کہ کڑی لیکن یہ نہیں دسن ڈیا زندہ ہونا کہ مردہ ہونا یہ نہیں دسن ڈیا جج لگنا ہے کہ بعد چپڑاسی لگنا ہے حد ہے نا ہر شے کی تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے ہر جگہ تمہیں وہ ذات دکھائی دے گی بندے تیری ہے یاد دے ایس تو گے نہیں تو کوئی علم آکھیا سب تو جا میں خبر دیاں پل پل دی حسن آکھیا میں سب تو جا میرا دنیا پانی پر دی میں ذرا بچوں کو یاد کرانے لگا وہ یاد ہے نا حضرت جی حسن وہ جو حسن نے لت مار کے دروازہ کھولے حسن آکھیا میں سب تو چا میرا دنیا پانی پر دی عقل آکھیا میں سب تو اچھی میں وچ کچہریاں لڑ دی تے پھر تقدیر اسی انہیں کہا تو ہی تینوں جھوٹے میں جو چاہواں سو کر دی یعنی میں سانو شدائی ہو گئی ہے نہ حضرت اپنے اللہ تے توکل کرو اپنے اللہ تے یقین کرو اور دیکھا کرو آلے دوالے اب دیکھو حضرت جی یہ آپ کا کوپا ماشاءاللہ کھڑا ہے تو اس کو یہ چند بانسوں نے اٹھا رکھا ہے اگر حضرت یہ بانس نہ ہو تو یہ کوپا کھڑا رہے گا نہیں رہے گا کوئی ماں کا پتر نہیں کھلا سکتا حضرت لیکن اللہ آپ کو قرآن کریم میں دعوت دیتے ہیں اوے او کنتری لا لے وہ تڑا نکا جا کوفا بانساں بغیر نہیں کھلوندا کدی باہر نکل کے اتے بھی دے دیکھ یہ امایت پڑھوں گا میں اپنی طرف سے نہیں چھوڑوں گا آیت ہے الم ترو کیف خلق اللہ الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا او بندے ویکھتے سے تیرا ایک نہیں کھلوندا ہی سات کھلا رہے دیکھتے کوئی نہیں یہ دیکھو نا حضرت جی
حقیقت میں آپ کو کہتا ہوں جی، قربان ہونے کو جی چاہتا ہے، قربان ہونے کو. یہ دیکھو جی، یہ پھول اس سبز رنگ کی ٹہنی میں سے نکلا، ٹھیک ہے جی. تو اگر سبز میں سے نکلا ہے تو پھر اس کو سبز ہونا چاہیے تھا. اس کو لال کس نے کیا ہے؟ کس نے لال کیا ہے؟ اچھا، یہ جو اس کو لال رنگ ہوا ہے، یہ برش سے ہوا ہے کہ فوارے سے ہوا ہے؟ یہ کس کا پینٹ ہے؟ برجر کا ہے کہ کس کا ہے حضرت جی؟ پوچھو تو صحیح ہے. اور باقاعدہ حضرت میں کوئی، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں ہر بات پہ آپ کو آیت سنا سکتا ہوں ساتھ، لیکن چلو اس میں میں آپ کو اقبال کا شعر سنا دیتا ہوں. چلو آیت بھی سنا دوں گا بعد میں. علامہ نے خود جسٹس جاوید اقبال اپنا گریباں چاک، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ علامہ صاحب باہر گئے تھے. جیسے آپ کا بھی کو باہر ہونا تو ہماری بھی بڑی فرمائشیں ہوتی ہیں. جاوید اقبال کہتے ہیں کہ میں نے علامہ صاحب کو خط لکھا. خط کیا لکھا؟ ابا جی میری ریڈیو لے کے آئی. تو جاوید اقبال اس میں لکھتے ہیں کہ علامہ صاحب نے ریڈیو تو نہیں بھیجا، انہوں نے شعر لکھ کے بھیج دیے. شعر کیا تھے؟ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. اور سب سے سونا شعر، گر خدا دلے فطرت شناس دے تجھ کو، گر خدا دلے فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. پوچھ اس پھول نو اوے تینوں لال رنگ کنے دتا ہے؟ اوے او تیرے جی خوشبوؤں کنے پری ہیں؟ او موتی دے پھول تینوں ایڈا سونا رنگ کنے کیتا ہے؟ او تیرے چینی خوشبو کنے پر چھڑی ہے؟ اور جس دن حضرت جی آپ پوچھو گے نا اس دن پھر وہ بھی آپ کو جواب دے گا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. اور یہ میرے بزرگوں کا شعر ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ ٹہنی 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 تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے. گاہ مٹی سے اگا دیتا ہے، گاہ مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، گاہ مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، پانی سے بنا دیتا ہے تصویر پری سی. پھر میاں محمد بخش صاحب بھی بولے ہیں، قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی، رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عامی. اس لیے حضرت جی بڑی قیمتی زندگی ہے، اس کو ضائع اور نماز پڑھے، اور نماز پڑھے آپ کو ٹکرانا مر جائے کرو، نماز میں تاریتے کرو کدی خودتے چلے ہو. صرف اتنے چلو باقی بھی اللہ راز آپ پہ کھول لے، وہ کم از کم اتنا تو خود پہ تاری کرو کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں. کم از کم اتنا تو تاری کرو نا خود پہ کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں. پھر اللہ آپ کو توفیق دے، آپ عربی سیکھو، آپ عربی کا ترجمہ یاد کرو، پھر تو مزے ہی وکھرے ہیں. سبحانک اللہم، پاک ہے اللہ تو، پاک ہے تو ہے اللہ، وبحمدک، اور ساری تعریفیں تیرے لیے، وتبارک اسمک، اور تیرا نام بڑا برکتوں والا ہے، وتعالی جدک، اور تیری ذات بڑی اعلیٰ ہے، ولا الہ الا انت. تعریف کرو. پھر دیکھو یہ جو اقبال نے کہا تھا نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات ہے. تاریخ کرو، سجدے دا مزہ لیا کرو. سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، مزہ لیا کرو. پھر دیکھو اللہ تم پہ کتنا فضل اور کتنا کرم کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ انہوں نے لکھا ہے اس میں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی، اور اس پہ ٹوٹل میرے 12 شعر ہے ٹوٹل. اب کیونکہ میں شعر نہیں 12 پڑھ سکوں گا، پھر ٹائم لگ جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ ٹھنڈ کافی زیادہ ہے، تو ماشاء بیٹھے بھی آپ کافی دیر سے ہوئی ہیں. اللہ آپ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے. بس راستے میں کوئی تھوڑا سا معاملہ بن گیا، بچوں کو پتہ ہے، تو اس وجہ سے پھر میں تھوڑا بھی نہیں واوے لیٹ ہو گیا. تو یہ معاملے بھی میں اسی لیے، یہ اصل میں اللہ کے رنگ ہے. یہ بندے کو بتاتے ہیں کہ بندے تو نہیں، ذات ہوئی ہے. یہ سارا کچھ ساری مرضی دے مطابق ہون لگے، یہ رب ہوندا دعویٰ کر چھڑیے.
ہاں جی، اسی طرح میں بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ نہیں حضرت میں بالکل ایزی، میں نے ویسے احباب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بالکل ایزی ہوں، نہ ہو سکتا ہے حضرت دے صدقے کل معافی مل جائے، بہانا کو اینج دا ہی بننا جی، باقی تھی اے نہ سمجھیو کہ کوئی دوجی گل ہونی نہیں حضرت، نہ جے میں ویکھاں عملہ والے کچھ نہیں میرے کلے، بابا جی اسی کتنے نہیں ہو گئے، نہ ساڈیاں نمازاں وہ نمازاں نے، نہ ساڈا ذکر وہ ذکر ہے، نہ ساڈے درود وہ درود نے، تو بس کو بہانا بناؤ کو معافی مل جائے۔ دیکھو نا امام غزالی رحمۃ اللہ، غزالی کو چھوٹا نام، روز جب پیدا کرتی ہے مائیں غزالی ہے، وہ لکھا ہے بعد از وصال نا امام غزالی کسی کو خواب میں ملے، نے پوچھا امام صاحب کی بنی، فرمایا اللہ نے معافی دی، اس نے پوچھا حضور کیڑے کام دی وجہ نہ لبھی تاکہ میں بھی کرا، آپ نے فرمایا ایک دن میں بیٹھا لکھن ڈیا سا تے جڑا قلم ہے نا میں دوات چ رکھیا، ٹھیک ہے، جو واپس قلم چکن لگا تے ویکھیا قلم تے مکھی بہ کے نا سیاہی پہ چوسے، میں نے ڈایا نہیں ہے، میں چلو ٹھڈ بھر کے آپ ہی اٹھ جی، اللہ نے اس وجہ نہ معاف کر چھڑیا ہے، بہانا کو اینج دا ہی بننا جی، بہانا کو اینج دا ہی بننا، اس لیے حضرت جی محبت کریا کرو اللہ دی مخلوق، یہی بہانا کو بننا جی حضرت، باقی تے حضرت جی گل کیونکہ آرڈر ہے نماز پڑھن دا تے پڑھنی ہے حضرت جی، باقی تسی کہو کہ جی اے ساڈیاں نمازاں تے اللہ معاف فرمائے، میں کہنا سانو اللہ دے حضور کھلونا جی تے بڑی گل ہے، نماز تے بعد دی گل، چلو سانو کھلون دا ہی ادب آ جائے کہ کھلونا کیویں ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز پڑھن لئی گئے، کھلون لگے تے آواز آئی ابو بکر باہر تے تو آئے ویکھ تو کدی بارگاہ چ کھلوتا ہے، اندر کی تو کے آنے سانو تے کھلونا آ جائے تے بڑی گل، ساڈیاں نمازاں کتھے نہیں ہو گئی ہیں، لیکن یہ مطلب ہے نہیں کہ پڑھنی نہیں ہے، نہیں جانا ہے بھائی، آرڈر ہے سرکاری آرڈر ہے، جانا ہے پنج ولے جانا ہے، وہ حضرت جی سبق نہیں آیا وکری گل ہے، غیر حاضری تے نہ لگے جائے، ہاں حضرت جی سبق نہیں صحیح سنایا گیا تو غیر حاضری تے نہ لگے جائے، کل جدوں کھلے وہ چلو بعد دیاں گلاں نے، معافی مانگ لیں گے یا اللہ تو مالک نہیں پڑھنی آئی معافی دے چھڑ، لیکن ویکھ لے آئے ہیں، آیا تیرے فضل نہ میں آیا، غیر حاضری تے نہ ہوئے، نہ سبق آیا وکری گل ہے، ایتھے ہے تے نہیں گل ہے کوئی ڈاڈا ماسٹر ڈائی پہ سوٹیاں مارن، وہ تے 70 ماواں نال ود پیار کرن والا رب ہے، 70 ماواں نال ود پیار کرن، لیکن حضرت جی جے غیر حاضری ہوئی تے پھر بڑا کام کرا، پھر کام کرا، فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، چھڑنا نہیں ہے جن دا بھی ہے معاملہ، مٹھی مٹھی چال نہ چھڈی، کچھ نہ کچھ بن جاسی، آخر ایک دیاڑے نفس کمینہ میدانوں نس جاسی ہے، غیر حاضری نہیں لگن دینی، نال ترلے منتاں کرتے رہنا۔ وہ ایک بزرگ تھے حضرت شیخ ابو النصر ترتوسی تھے یا واللہ عالم حضرت، وہ نا وہ کچھ خاص قسم کی ڈش تھی، کیونکہ میرے مطالعے میں بات نہیں وہ آتے، بس ایمی بازی ان میں آ گئی، وہ بیچا کرتے تھے، وہ نا بیچا، ایک بندے نے کیا کرنا ہمیشہ کھوٹا سکہ دے کے نا تو حضرت سے وہ ڈش لے کے جانی کرنی، آپ نے بھی لے لینا، وہ جو آپ کے ساتھ آپ کا شاگرد تھا انہوں نے کہنا کی کر دے جدوں آندا تھا نال فراڈ کر کے ٹر جائے، آپ نے فرمانا بس ہے سام کے رکھی، جڑا کھوٹے سکے دے کے جاندا ہے نا سٹی نہ ہے، سام کے رکھی۔ لکھا کہ جب حضرت کا وقت اخیر آیا نا نزا کی کیفیت طاری ہوئی، سانس اکھڑنے لگے، آپ نے اپنے غلام سے کہا یہ کھوٹے سکے لے کے آ، وہ لے آیا، فرمایا میرے سینے تے لود دے، سارے لود دیتے تے رو کے رب دی بارگاہ چرچ کر دینے، یا اللہ میں نے پتہ ہی کہ سکہ کھوٹا ہے لیکن میں پھر بھی لے لیندہ رہا کہ تیری مخلوق ہے، چل کھانا ہی سنا میں پھر بھی لے لیندہ رہا ہوں، یا اللہ اج میں بھی تیری بارگاہ چ کھوٹے عمل لے کے آن لگا، تو ہی کھوٹے قبول کر رہے ہیں، بہانہ بناؤ، بہانہ بناؤ، جنہیں یہ گل مکنی کو بہانہ بناؤ، اللہ دی مخلوق نال پیار، اللہ دی مخلوق نال محبت، اور یہ باقاعدہ کیمیہ سعادت میں امام غزالی نے باب بندہ ہے اس پہ پورا، یا آپ نے پڑھنا ہے اس کو لے کے، احیاء العلوم میں ذرا اور تفصیلاً لکھا ہے کہ وہ لوگ کتنے بڑے لوگ تھے، وہ کوئی بزرگ تھے تو ان کے گھر میں کوئی اور بزرگ، ان کے گھر میں چوہے بڑے تھے،
وہ بیٹھے کدی کوئی چوہا چھال مارے دے ادھر نوں کدی کوئی چوہا چھال مارے دے ادھر وہ کہنے لگے حضرت میں تانوں کو بلی نہ لیا دیں انہوں نے کہا وہ کیوں انہوں نے کہا ادھے کھا چھڑے گی ادھے نسا چھڑے گی انہوں نے کہا جڑے نسن گے وہ کتنے جان گے انہوں نے کہا ظاہر ہے پھر لوکاں دے گھراں وچ جان گے فرمایا نہ یار یہ تو میرے گھر رہن دے کسے گھر نہ جان وہ اتنی محبت والے لوگ تھے حضرت جی اور اصل میں حضرت جی میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں ہمارے پاس رہ بھی تو چھان برائی گیا ہے نا حضرت جی تو حضور نبی علیہ السلام کی اصل تعلیمات تھی وہ تو ہمیں کہاں نظر آتی ہیں حضور نبی علیہ السلام کا طریقہ مبارک تھا وہ کہاں ہے ہمیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اب جب خلیفہ بنے اگلے دن ہی لکھا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں ایک چھوٹی سی بچی آ گئی اور آگے نے اس نے بیٹھ کے رونا شروع کر دیا آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے وہ کہتی ہے حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا اس لیے رو رہی ہے آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ صرف حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں اس وقت ابو بکر کے دل پہ کیا گزر رہی ہے ابو بکر تو ابو بکر ہے نا اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا یار لوگ بڑے بڑے اپنے انداز بدل رہے ہیں اور ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں حضور کے صحابہ سے وفا کرنا یار حضور کے صحابہ سے وفا کرنا آج لوگ بڑے بڑے اپنے انداز بدل رہے ہیں کوئی کچھ بھونک رہا ہے کوئی کچھ بھونک رہا ہے حضور کے صحابہ سے وفا کرنا کیونکہ یہ وہ تھے جنہوں نے حضور سے وفائیں کی تھی جنہوں نے سارا کچھ حضور پہ قربان کر دیا ہمارا اہل سنت کا موقف آج بھی یہ کل بھی یہی تھا آج بھی یہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بھی یہی رہے گا کہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کے لیے اپنی زبانوں کو خاموش رکھنا اگر بظاہر کسی سے کچھ ہوا بظاہر آپس میں کچھ ہوا کیونکہ حضرت یہ بات حق اور سچ ہے کہ ان میں جو کچھ آپس میں ہوا اس میں نفسانیت نہیں تھی کوئی بھی کیونکہ وہ لوگ تھے کہ جن کا تزکیہ حضور نبی علیہ السلام نے کیا پھر ان میں نفسانیت کیسے آ گئی ٹھیک ہے اس لیے اللہ کا شکر ہے ہم حضرت مولا علی کے بھی غلام ہیں ہم صدیق اکبر کے بھی غلام ہیں ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں ہم حضرت میر معاویہ کو بھی مانتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے بالکل نہیں اپنے معاملات کو درست کیا اگر بظاہر حضرت علی اور چھوا وہ ان کے معاملے تھے ہاں یہ اہل سنت کا موقف ہے کہ جو حضرت علی ہیں وہ حضرت معاویہ نہیں ہے ہاں یہ ہمارا موقف ہے حضرت کہ جو شان حضرت مولا علی کی ہے یہ حضرت معاویہ بھی سے اس لیے بہت کچھ بدل رہا ہے آپ نے اللہ ہمیں سلامت رکھے میں آپ کو اپنے بزرگوں کی بات سناتا ہوں جب خطابت شروع کی نا نہیں میرے بزرگوں کا طریقہ کار تھا مجھے جمعرات کو بلا کے پوچھا کرتے تھے کہ کل کس موضوع پہ تو نے بولنا مجھے بلایا فرمانا کہ ہاں جی میں جناب کل ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آپ تو شروع میں وہ جڑی امت دی آخری ماں ہے انہاں تک جانا مجھے پتہ کیا فرمانے لگے مولوی جی نے جو بھی ہو گئے ہاں یہ بہت بڑے لوگ ہیں یہاں تو ہم سے الفاظ کا انتخاب ٹھیک نہیں ہوتا کل میں نے ایک ادھر ناروال میں خطیب کیا میں بہت محتاط بولتا ہوں لیکن مجھ سے نہیں رہا گیا وہ پتہ نہیں حضرت کیا لفظ بار بار کو کلام ہے اس حوالے سے کہ حضرت فاطمہ جمی لایا میں اپنا منہ سنبھال حضور کی سب سے لاڈلی شہزادی کی جمی لایا اور یا کر تھوڑی فکرے پہلے تول فکرے پھر بول باجی جی کدی کسی نے کیا میرے گھر منڈا جمے ہے یہ کہنے جی میرے گھر منڈا پیدا میری باری پیدا تے انہاں باری جمی ہر الو کا پٹھا اٹھ کے لکھ رہا ہے اور ہر الو کا پٹھا بول رہا ہے بڑا ادب والا وہ تو عبد الرحمن جامی کہتے ہیں 1000 بار بشویم دخن ز مشک و گلاب چھوٹی بات ہے اس لیے احتیاط ہے تو لکھا ہے کہ وہ بچی نا آ گئی اور اس نے رونا شروع کر دیا آپ نے فرمایا اگر یہ وجہ ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں ابو بکر کا کیا حال ہے وہ کہتی نہیں ایک وجہ اور بھی ہے آپ نے ہم کو دس کی وہ کہتی ہے میں یتیم میری ماں بھی گھر میں صرف میری ایک دادی ہے لیکن وہ آنکھوں سے اندھی ہے ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ بیچ کے نا ہم گزر بسر کرتے ہیں رو اس لیے رہی ہوں کہ دادی اندھی ہے دودھ نکال نہیں سکتی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں چونا چو نہیں سکتی اور میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں اگر چونا چاہوں گی بھی تو چو نہیں سکتی رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک حضور نبی علیہ السلام ہمیں اپنی حیات زاری کے ساتھ موجود تھے نا اب ہمارے گھر آیا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ چو کے دیا کرتے ہیں کہاں گئی ہے اب بیگانے تو بیگانے ہمارے پاس تو اپنوں کے لیے بھی یہ محبتیں نہیں رہی ہیں
बेगाने तो बेगाने, हमारे पास तो अपनों के लिए भी अभी ये प्यार नहीं रहा। भरा भरा ना लड़े है, भैन भरा खिंच कचहरी लै आई, बेगाने तो दूर, अपनों के लिए हमारे पास ये मोहब्बत है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रो पड़े, महबूब याद है व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। और रो के उस बच्ची को क्या कहते हैं, तू ना रो, नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम अबू बकर अभी जिंदा है, और जब तक अबू बकर जिंदा रहेगा तेरी बकरियों का दूध अबू बकर निकाला करेगा। हजरत वो मैं अक्सर अहबाब से पूछता हूँ, माशाल्लाह आप पढ़े लिखे लोग हैं, स्कूल वगैरह गए, आपके भी यहाँ असेंबली में वो पढ़ी जाती है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना। मुझे है बड़ा दुख है यार, 10 साल हमने मुसलसल वो दुआ पढ़ी असेंबली में, और महीने में हम 28 बार पढ़ते थे, 26 बार, 4 छुट्टियां महीने में 26 बार हम पढ़ते थे। पता नहीं हजरत प्रैक्टिकल लाइफ में आके भूल क्यों गए हम। 26 बार महीने में, 10 साल हमने पढ़ी। ठीक है, दुआ क्या थी, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत कर है की कभी हमने ना गरीब ਨੂੰ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਗੇ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਕਿ ਤੂੰ गरीब ਉਹਦੇ जनाजे ਤੇ नहीं जाते सी कोई। गरीब को तो जाते हुए भी हम ये मेडल दे के भेजते हैं कि तू गरीब है, उसके खत्म पे कोई नहीं जाता। पता क्यों नहीं जाता, पता चने वाले चौल लबड़े ने सेब भी माड़े माड़े ही होने, काला कोलू दे चौधरी साहब दे खत्म ते लबड़ा ने, बिरयानी ते जनाब चौधरी साहब दे खत्म ते लबड़ी है, तो माड़ा है चने वाले चौल, और चने भी एडे सख्त होने जो बंदे नु मारो सिर पाड़ दे पाओ, वह कौन जाता है। लेकिन कुर्बान जाऊं, आओ तुम्हें बताऊं, जिनका नाम लेने तुम बैठे हो वो क्या करते थे। फिर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला, मेरे पास इतना वक्त नहीं है क्योंकि मेरे पास सिर्फ 7 मिनट बाकी रहेगा, क्योंकि मुझे घंटे से ऊपर हो जाए। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अब जरूरत है कि नाम लिया जाए सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह। और हज़रत जी यहाँ अगर कोई नात खां बैठा है, कोई नकीब बैठा है, पुत्र लाजिम कर लो, अगर मौला अली का नाम लेना है तो साथ सिद्दीक़ अकबर का भी लो, अगर सिद्दीक़ अकबर का लेना साथ मौला अली का भी लो, जरूरत है आज वक्त की। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये अरे गहरे नथु खैरों को क्या पता कि अबू बकर क्या है। अगर अबू बकर का पूछना है तो हज़रत अली से पूछो जाके, अगर अली का पूछना है तो जाके अबू बकर से पूछो, इन अरे गहरे नथु खैरों को क्या पता। वो लिखा है कि मदीना पाक के मज़ाफ़ात में कम्मा जी रहती थी, वो भी नबीना थी आंखों से, और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने उसकी खिदमत की जिम्मेदारी खुद पे ले रखी थी। अब रोज तशरीफ ले जाते, झाड़ू देते, ताज़ा पानी भरते, सालन बनाते, रोटी पकाते, उस अम्मा को खिला के वापस आ जाते। और जब कहीं जाना पड़ता ना तो फिर किसी की ड्यूटी लगा देते कि ये काम तूने करना है मेरी जगह। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, आप किसी की ड्यूटी ना लगा रहे थे, मैंने सुन लिया, आप तो ड्यूटी लगा के चले गए। अब फरमाते मैंने उस बंदे से कहा तूने नहीं जाना, आज मैं जाऊंगा। और इरादा ये था कि आज इंज दी खिदमत करनी कि अम्मा जी भी कहन खिदमत आज ही हुई, खिदमत आज ही हुई। अब फरमाते मैं चला गया, आहिस्ता आवाज में सलाम अलैकुम कहा ताकि अभी ना पता चले। झाड़ू दिया, ताज़ा पानी भर के लाया, आटा गूंदा, सालन बनाया, रोटी पकाई, सालन बर्तन में डाला, रोटी ली साथ, अम्मा जी को बिठाया, एक नवाला तोड़ के सालन में डुबो के अम्मा जी के होंठों को लगाया। तो अम्मा जी कहती हैं जब अबू बकर नहीं आए, जब अबू बकर नहीं आए, मिजाज में जलाल भी तो था ना। आपने फरमाया अम्मा तेनों तो नजर आता है। वो कहती आने वाले खुदा की इज्जत और अजमत की कैसा मुझे नजर नहीं आता। अब फरमाते मैंने पूछा फिर तुझे किस तरह पता कि अबू बकर नहीं आए। हजरत उमर फारूक फरमाते उसने मुंह खोल के दिखाया तो मुंह में दांत ही कोई नहीं था। कहती जब अबू बकर आते हैं ना तो पहले नवाला अपने मुंह में डाल के नरम करते हैं, जब नरम हो जाता है ना फिर मेरे मुंह में डालते हैं। आज जब सख्त नवाला होंठों से लगा मैं समझ गया अबू बकर नहीं आए। किधर गई वो बातें, इतने जिन्हों फूलो हजरत तो ही पत्थर का दिल लैके फिर, बल्कि मैं पत्थर का लफ्ज भी गलत बोल गया, पता नहीं क्योंकि पत्थर भी रो पड़ते हैं। कुरान करीम वइन्ना मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, पता नहीं हजरत क्या है सीनों में, क्यों इतना ये मामला सख्त हो गया, वजह क्या हुई, सबक बोलो।
ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، نیرا ہی کھے کٹا دور کر ہی نیرا بدایا حضرت اسی بدایا، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ حضرت ہر ممتا منڈو حضرت کلا ہی کام آڑی ہے، کلا ہی کام آڑی ہے خوب۔ اور حضرت جی جنہیں اتنے نمازی بیٹھے تھے اسپیشلی ہونا تو سب نوں چاہیے، لیکن جنہیں نمازی بیٹھے تھے اور جنہیں داڑیاں لے بیٹھے پتر سانوں تے بڑا نرم ہونا چاہیے، تاکہ حضرت جی انہاں گل دا موقع نہ ملو ویکھے نو نمازی بھی ہن ساڈے مونڈے جے پار سارے اسی انہاں نوں دکھانا ہے کہ نہیں نمازی واقعی نمازی ہوندے نے، ہن اسی وکھانا ہے انہاں نوں، جر جایا کرو حضرت۔ اور مجھے پتہ ہے حضرت جی یہ جو لوگ ہیں نا یہ آپ کو جرنے نہیں دیں گے، انہاں کی کہنا ہے ملک صاحب رہ گئے ککھ نہیں ہے ادھر، اپنی برادری بدل لو، تھی ملک ہی نہیں کوئی، اور یار جعلی گجری نکلے ہیں ایویں ایڈیاں مچھاں رکھی دی ہیں، جا لو آ جا کے نہ تیرے کو تو ہوئے گا نہیں، مجھے پتا ہے لوگ نہیں کھلو، لیکن حضرت جی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کبھی کوئی موقع ملے نا کہ رہ جاؤ جدوں یا جدوں لوگ مینے مارن ایک ہی جواب دے کہ یار کر میں بڑا کچھ سکدا سا لیکن میں حضور لئی رہ گیا، اور حضرت جی کر کے بھی ویکھیا جے، چنڈ مار کے بھی ویکھی جے، گالاں کڈ کے بھی ویکھیا جے، کدی صرف اللہ اور اللہ دے رسول دی معاف کر کے بھی ویکھی، تو پھر کی ہونا ہے جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہرن کھیڑ کیا۔ حضرت جی 10 محرم تے صرف دیگاں پکا کے اہل بیت دا غلام ہون دا دعویٰ نہ کرو، حضرت اہل بیت والے دے رستے تے بھی چل کے ویکھو۔ ہاں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ وہ عبد الرحمن ابن ملجم، اور حضرت تاریخ اٹھا کے دیکھو اس نے اتنا کاری وار کیا تھا کہ وہ تلوار کاٹتی کاٹتی آپ کی کان پٹی تک آ گئی تھی، حضرت گرفتار ہوا، سامنے کھڑا تھا حضرت مولا علی چارپائی پہ تھے، پانی آیا اس کے چہرے پہ نظر پڑی، قربان جاؤں ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا پہلے انہوں پیو، پانی اس کے پاس لے کے گئے، خارجی تھا ملعون، بغض تھا اس کے دل میں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ، اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا، پانی واپس آیا، آپ نے مخاطب کر کے فرمایا عبد الرحمن اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا تو بروز قیامت علی نے اتنی دیر تک جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کروا دیتا ہے۔ کہاں گئی وہ باتیں حضرت؟ بابا جی 10 محرم تے دیگ ونڈ دینا سوکھا کام ہے، سارے پنڈ نوں پتا دیگ ونڈی ہے، اینوں نتھ پانا اوکھا کام ہے، اینوں نتھ پانا اوکھا کام ہے۔ یہ حضرت جی بدلو خود کو، معاف کرنا سیکھو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اور معاف کر کے دیکھنا۔ آدم چشتی نے کمال لکھا تھا، آدم چشتی نے آپ فرماتے ہیں ہم نے آدھا کے مظالم کا گلا چھوڑ دیا دیکھ کے تجھ پہ جو اپنوں کے ستم یاد آئے۔ یہودی کو گرا لیا آپ نے، اٹھائی تلوار گردن اتارنے لگے، اس نے مولا کے چہرے کی بے ادبی کر دی، اٹھ کھڑے فرمایا جا ٹر جا، او لاؤتا ہوں، فرمایا ہوں نہیں لڑ جا ٹر جا، وجہ فرمایا پہلے تیرے نال لڑائی سی اللہ تے اللہ دے رسول دے، ہوں تو میرے منہ تے تھکے لڑائی ذات دی بن گئی، علی نے اپنی ذات لی کدی کسی نے کچھ نہیں کیا۔ سوکھے کام لب لینا اسی سارے نہیں، محبتیں بانٹو اور اپنے اللہ پہ یقین رکھو۔ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی میں وہاں لا کے ختم کرنے لگا، وہ اس میں حضرت نے لکھا ہے ٹوٹل 12 شعر، میں 12 نہیں پڑھ سکوں گا، آخری پڑھوں گا بس، میں جو اشعار ہیں ان کا مفہوم سناؤں گا آپ کو۔ ہوا کیا ایک دن میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جہاں بیٹھتے تھے نا، آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو ساتھ ہی ایک درخت تھا جس پہ آپ کی ہمسائی کگی تھی فاختہ، وہ اپنے انڈوں پہ بیٹھی ہوئی تھی، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز اللہ کی پاکی بولتی ہے۔ میاں صاحب تو ویسے اللہ کے ولی تھے اور وہ قرآن کی روح سے پاکی بیان کر رہی تھی، چنگے مسائے ذاکر مسائے، میاں صاحب بھی ذکر میں مشہور، وہ بھی۔ ہوا کیا ایک شکاری اس سمت آ گیا،
ہاتھ میں جناب تیر کمان، شکار ڈھونڈ رہے ہیں، نظر پڑ گئی گگی پہ، اس نے جناب ترکش سے تیر نکالا، کمان پہ چڑھایا، نشانہ دیا، آئی وہ تو وکری بات ہے، باقی اللہ نے ان کو بڑی حصیں دی، اندر خطرے کا سائرن بجا، آنکھ کھولی، تیر نکلنے والا تھا، اس نے پرواز بھری اور اڑ گئی اوپر کو۔ جب اڑ کے تھوڑا اوپر گئی نا تو اوپر جا کے کیا دیکھتی، اوپر ایک شہباز بھی چکر کاٹ رہے، اور نظر اس نے بھی گگی پہ لگائی ہوئی ہے، کیڑے والے دانا لین نکلے تو میں نے پڑا، وہ بھی جھپٹا، کیونکہ ابھی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی، اس نے بیک درخت میں آ گئی اور آ کے وہ کیا جو ہم چھوڑ چکے، اپنے اللہ کو پکارا، ہم چھوڑ چکے، اسی رشوت لینی شروع کر چڑی، اسی سود لینا شروع کر چڑیا، اسی کٹ تولنا شروع کر چڑیا، اسی ملاوٹ کرنی شروع کر چڑی، اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانگے۔ یار تو ضرور رشوت لے کے گڈی لینی، اللہ کو مانگ نہیں دیتا۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا مجھے بچوں کی 4 چیزیں بڑی پسند ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رو کے ماں سے ناجائز بات بھی منوا لیتے ہیں، اور رو کے ناجائز منوا لیتے، تیرے کو جائز نہیں منوائی جاتی ہے، مانگ کیوں نہیں مانگتا تو اپنے اللہ، کیوں رشوت لے رہا ہے؟ تو رشوت نہ نہیں گھر بنانا ہے، اپنے اللہ سے مانگ دیتا ہے وہ۔ او بھائی اگر یورپ والوں نے اتنی بڑی بلڈنگیں بنا لی تو کیا تجھے نہیں وہ دے گا؟ تو نے مانگا کب ہے؟ تو نے کب مانگا ہے اس سے؟ تو نے غلط راستہ اختیار کرنا، مانگ اس سے۔ اور سنیوں پہ تو اللہ کی رحمت بڑی ہے، سنیوں کو تو اللہ نے داڑھی بڑے دی ہے، اور مجھ سے مانگ، میرے محبوب سے مانگ، میرے محبوب کے غلاموں سے مانگ لے، اللہ نے سنیوں کو جگہ بڑی عطا کر دی ہے، لیکن ایسی کیا نہیں، ایسی نہیں ہے۔ سنو پھر حضرت ہوتا کیا ہے جب کو مانگتا ہے اس سے۔ اب یہ شعروں کا ترجمہ ہے، عرض کیا کرتی ہے، ربا تینوں ویکھیا نہیں، تیرے ولیاں کو سن کے ہی مان لیا تو سنے جو چاہیں کر سکنے۔ اب آگے سے یہ شعروں کا ترجمہ، میاں صاحب بیٹھے اصل میں دیکھ رہے تھے سارا کچھ، تو چلو میں آپ کو یہ بھی سنا دوں، بعد میں جو آپ نے جا کے ایک دوسرے سے پوچھنا، یار مولوی ہوئی گلاں پتہ نہیں کیویں نہیں کر گئے، وہ گری گل کیویں سن لی میاں صاحب، اور پاپا جی تو پھر کگیے اللہ دے ولیاں دی تے شاناں نے کیڑیاں بھی سن لیندے۔ ہاں وہ میاں صاحب بیٹھے نا، اب آواز کی آتی ہے، کگیے ساڈے کولوں کی چاہنی ہے؟ یا اللہ دو موتاں جو پھسیاں، جے نہ اڈی شکاری ہتھوں ماری جاواں گے، اگر اڈاں جان بچان لی تے بعد اودے ہتھوں ماری جاواں گے، عرضی ہے بھی بچا سکنا ہے۔ تو آگے سے آواز کی آتی ہے، کگیے اے دو کی نے، سارا زمانہ بھی مارن آ جائے، جیسی بچانا ہوئے تو ہی بچا لیں گے، تو ویکھ ساڈے رنگ کھلو کیوں، کگی جم کے کھلو گئی، شکاری بڑا حیران ہویا، اڈی سی تے پھر واپس کیوں آ گئی، تے دل چ خیال آیا انہوں دی موت لے آئی، تیر پہلے چڑھیا سی حضرت، انہیں چکیا تو انہیں لے کے نہ نشانہ تیر چھڑ چڑھے۔ حضرت اگر آپ گن سے بھی فائر کریں نا تو تھوڑی دیر گولی نے نلی میں گزارنی ہے، اللہ وہ بڑے قلیل لمحات ہوتے ہیں، تو اگر تیر بھی نکلے تو اس نے بھی تھوڑا وقت تو کمان میں گزارنا ہی ہے، پھر ہی نکلے گا نا۔ اب وہی وقت جو اس نے کمان میں گزارنا تھا ہوا کیا، حکم الہی سے آ کے ایک سانپ نے شکاری کے پاؤں پہ ڈس لیا، یہاں تو بھیڑ کاٹے نا تو اڑی، وہی بندے کو ہلاتی ہے ایک دفعہ، وہ تو پھر سانپ تھا، اس نے جب ڈسا نا تو جھٹکا لگا، تو وہ جو تیر کگی کے نشانے پتہ نا جھٹکا لگنے کی وجہ سے ہاتھ اوپر کو ہو گئے، اور تیر کگی پہ نکلنے کی وجہ اوپر جا نکلا اور جا کے سیدھا باز کو لگا، وہی پونوٹیاں کھاندا تھلے، وہ سپ دے لڑن نال تھلے۔ میاں صاحب بیٹھے ویکھدے سن، پھر آپ نے آخری سخن لکھیا، کی لکھدے نے، کگی رہی اتھاں کھلوتی، اتھاں اوتھے کھلوتی، دو دشمن باز تے شکاری، ایڈی جی کگی، موت نو موت آ گئی، کگی رہی اتھاں کھلوتی، چنگی پلی نہ روئی، مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی ہے۔